رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خیر خیریت سے رکھے انشاءاللہ۔ آج کا سبق اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ اور لفظی وضاحت دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ دوسرے لوگ یا وہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اور پیچھے سے سٹارٹ کرتے ہیں، آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ، تھوڑا سا اور پیچھے جانا پڑے گا ہمیں، جی یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکے بازی کرتے ہیں اللہ سے، وہ دھوکے بازی کرتے ہیں اللہ سے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور دراصل وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو اور وہ نہیں سمجھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، بس اللہ نے اور بڑھا دیا انہیں بیماری میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب انشاءاللہ اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ یخادعون اللہ، وہ سب دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ یخادعون، وہ سب دھوکہ دیتے ہیں اللہ، اللہ کو۔ اب آپ کہیں گے کو کا مطلب یہاں پہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ یخادعون فعل ہے اور اس میں واو نون فاعل ہے، یعنی وہ دھوکہ دے رہے ہیں نا، وہ سب، تو وہ سب فاعل ہے، کام کرنے والے وہ سب ہیں، اور کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو۔ تو اللہ یہاں مفعول ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، فعل سے جملہ فعلیہ فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے اور مفعول، تین چیزیں ہوتی ہیں نا، ورب اس کا ڈوئر، فاعل اور مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، آگے چلتے ہیں، لفظی ترجمہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اور آپ یہ پاز کر کے جو مشترک الفاظ ہیں عربی اور اردو میں ان پہ ضرور ایک نگاہ ڈالیے گا انشاءاللہ۔ والذین، اور ان کو جو، آمنو سب ایمان لائے، یعنی وہ سب ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون وہ سب دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ سب شعور رکھتے۔ فی میں حرف جر ہے، قلوبہم ان کے دلوں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرضٌ بیماری ہے، فزادہم اللہ، فزادہم اللہ پس بڑھا دیا انہیں اللہ نے، فزادہ فا پس زادہ بڑھا دیا، کس کو بڑھا دیا؟ ہم ان کو۔ اب یہاں پر کام کس پہ کیا جا رہا ہے؟ ان پر، تو ہم یہاں پہ مفعول ہے، اور فزادہم اللہ پس بڑھا دیا انہیں اللہ نے، اور یہاں پہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اللہ فاعل ہے یہاں پر نا، فزادہم اللہ زادہ فعل ہے، ہم مفعول ہے اور اللہ فاعل ہے۔ فزادہم اللہ پس بڑھا دیا انہیں اللہ نے، کس چیز میں بڑھا دیا؟ مرضن بیماری میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذابٌ عذاب ہے، علیم دردناک، بما اس وجہ سے جو، کانو تھے وہ سب، یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے۔ انشاءاللہ اور مزید تھوڑی سی اس کی وضاحت اور رکھنا چاہوں گی۔ یخادعون وہ سب دھوکہ دیتے ہیں نا، تو یہ فعل حال ہے، آپ کو ترجمے سے اندازہ ہو رہا ہے،
فعل حال کو عربی میں مضارع کہتے ہیں، لیکن آپ اپنی آسانی کے لیے صرف فعل حال ہی بتا دیں یا یاد رکھیں تو اٹس فائن۔ یخادعون فعل حال ہے، اللہ لفظ جلالہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو جب یہ لوگ ایکسپلین کرتے ہیں یہاں پر کارپس میں اس میں تو لفظ جلالہ کہتے ہیں نا، خاص اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، تو لفظ جلالہ۔ والذین، اور واؤ یہاں پہ جوڑ رہی ہے نا اور کے معنوں میں، پچھلے جملے کو اگلے سے، الذین اس میں موصول ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ سن چکے ہوں گے الذین کی پچھلی ویڈیو میں۔ آمنو وہ ایمان لائے، وہ سب ایمان لائے، تو یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک۔ وما اور نہیں، واؤ یہاں پر کنیکٹ کر رہا ہے پچھلے جملے کو اگلے سے نا، سیکوینس آف ایونٹس بتا رہا ہے، تو یہ واؤ جو سیکوینس آف ایونٹس بتائے نا، تو اس کا نام اس طرح سے تھوڑا مشکل نام ہے، یہاں پہ انگلش میں ریزمپشن پارٹیکل کہتے ہیں اور عربی میں استئنافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سیکوینس آف ایونٹ بتانا، کنیکٹ کرنا پچھلے جملے کو اگلے سے، اور ما نافیہ ہے نفی کے لیے۔ یخدعون پھر فعل حال ہے، ٹھیک، اور اس میں واو نون جو ہوتا ہے نا وہ فاعل ہوتا ہے، یخدعون یعنی وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ سب دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ مگر کے معنوں میں نا ریسٹرکٹ کر دیا، ریسٹرکشن پارٹیکل ہے۔ انفسہم، انفس نفس کی جمع ہے اور ہم ضمیر جڑی ہوئی ضمیر ہے نا جس کا مطلب ان کے یا اپنے۔ واؤ اور ما پھر نفی کے معنوں میں یہاں پہ، یشعرون پھر فعل حال ہے۔ فی جو ہے وہ حرف جر ہے، میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں تفصیل سے پریپوزیشنز اور حرف جر کے بارے میں بتایا تھا نا، یہ متعلق ہوتے ہیں اسما کے متعلق انفارمیشن دیتے ہیں ہمیں، ناؤنس کے متعلق انفارمیشن دیتے ہیں، ٹھیک، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ متعلق ہیں کسی چیز سے، کسی جملے میں کہ اس چیز سے متعلق ہیں، پیچھے جو بات چلی آ رہی ہوتی ہے۔ اب قلوب یہاں پہ قلب کی جمع ہے نا، تو قلوب اور یہ بھی اسم ہے، اب کیونکہ حرف جر کے بعد آیا ہے تو اس لیے ہم اس کو اسم مجرور کہتے ہیں۔ مجرور کیسے کہ با کے نیچے آپ دیکھیں زیر ہے، جب با کے نیچے زیر ہوتا ہے نا تو جو زیر کیا ہوا اسم ہوتا ہے نا وہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک۔ سو مردن داد کے اوپر آپ دو پیش دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح کا اسم جو جس کے آخری حرف پر دو پیش ہوتے ہیں نا وہ مرفوع کہلاتا ہے۔ فزادہم پس اور تو کے معنوں میں، یہ بھی سیکوینس آف ایونٹس بتا رہا ہے تو یہ ریزمپشن پارٹیکل ہے، ٹھیک ہے۔ زادہ ہمارا فعل ماضی ہے اور ہم ضمیر ہے نا ان کے معنوں میں۔ اللہ لفظ ہے، اسم ہے، اسم ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، لفظ جلالہ مرفوع ہے، یہاں پر ہا کے اوپر آپ پیش دیکھ رہے ہیں نا، اور مردن داد کے اوپر آپ دو زبر دیکھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا اس منصوب ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مرفوع اسم میں دیکھیے ہا کے اوپر اینڈنگ میں جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر پیش ہوتا ہے، اور منصوب میں آخری حرف پر زبر ہوتا ہے، ایک زبر یا دو، ٹھیک ہے، بعد میں ان کی تفصیل اور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ واؤ اور لہم لا ان کے لیے، لیے نا، لیے کے معنی میں حرف جر، ہم ان کے، پھر عذابن اسم ہے، علیمن بھی اسم ہے، ٹھیک ہے، مرفوع ہے عذابن، با کے اوپر دو پیش ہیں، علیمن بھی مرفوع ہے اس کے اوپر دو پیش ہیں، اور علیمن جو ہے وہ عذاب کی صفت ہے، عذاب موصوف ہے یعنی کہ علیمن صفت ہے، تو موصوف اور صفت مل کے یہ ایک مرکب بن جاتا ہے جس کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں نا، ایڈجیکٹیو انگلش میں کہتے ہیں نا ہم، تو ایڈجیکٹیو اور ناؤن مل کے ایک فریز بناتے ہیں۔ بما با حرف جر، ما جو کے معنوں میں یہاں پہ باوجہ اس کے، کانو فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، واؤ اس میں ضمیر ہے سب کے لیے جو آتی ہے اور جو فاعل بھی ہے نا، اور یکذبون پھر فعل حال ہے نا، ٹھیک، اور تھوڑی سی اور اس کی تفصیل دیکھتے ہیں یہاں پر۔ رواں ترجمہ اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ دوسری جگہ سے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یخادعون یہاں پر آپ دیکھیں خادع، خادع یخادع، آپ دیکھیں الف زائدہ ہے خا کے بعد، یعنی روٹ لیٹر اس کے ہے خا دال اور عین، لیکن آپ پہلے جو حرف ہے نا خا اس کے بعد الف دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہے خادع یخادع مخادعۃً، دھوکہ دینا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح جب ہم آپ آگے دیکھیں گے نا، وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی نفسوں کو اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے تو یخدعون، اب یہاں پہ جو فعل ہے نا خدع یخدع خدعون، یہاں پہ الف زائدہ نہیں ہے، یہ سب سے بیسک فارم 3 لیٹر ہے، صرف 3 لیٹرز ہیں،
اور جب کہ خا دعا میں الف کا اضافہ ہوا تو وہاں پہ مزید ہو گیا وہ نا، مزید فی، سوری یہاں مزید فی، یعنی کہ 3 لیٹرز کے علاوہ ہمیں ایکسٹرا لیٹر مل گیا، لیکن روٹ لیٹر خا دال عین ہی ہوگا دونوں کا. یہ چیز آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی. انفس نفس سے جمع ہے، ٹھیک ہے. یشعرون شعورا یشعرو، شعورا یشعرو شعوراً، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا شعور، اس سے. اور یہ 3 لیٹر ورب آپ دیکھ رہے ہیں، شین عین اور را سے. ٹھیک. فی قلوبہم ہم پڑھ چکے، جار و مجرور ہے. یہ چیزیں آسان تھی. تھوڑا سا آپ کو عذاب علیم دیکھیے انہوں نے بتایا مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے. عذاب موصوف اور علیم اس کی صفت ہے. کانو، کانا یکونو کونن سے، کانا یکونو کونن سے ہوتا ہے. اور یکذبون کذب یکذبو کذبن، جھوٹ بولنا. کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، ناؤن. اور کذب یکذبو اس کا کذب فعل ماضی ہوتا ہے، پہلا جو ہوتا ہے نا وہ فعل ماضی، اور یکذبو اس کا فعل حال ہوتا ہے. تو آپ آیتوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ حال اور ماضی کا فرق. تو تھوڑا سا ہم انشاءاللہ اور غور کریں گے. اچھا، ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہوں گی، پچھلی آیت کے حوالے سے کچھ لوگوں کا کوسچن تھا، ان کو تھوڑی سی کنفیوژن تھی. آپ پچھلی آیت میں دیکھیے جو اینڈ میں تھی بات، وما ہم بمؤمنین، اور حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں. اچھا، اس میں دیکھیے انہوں نے ایکسپلینیشن میں لکھا ہے کہ بمؤمنین، ما آپ نے دیکھا کہ نافیہ ہے نا، واو عطف ہے، اور پھر ما آیا، ما نافیہ نہیں حالانکہ معنوں میں، اور ہم ضمیر ہے وہ سب. تو بمؤمنین ما نافیہ کے بعد بی زائدہ برائے تاکید، یعنی پیچھے ما نافیہ تھی اور اب مؤمنین کے ساتھ جب بی لگ گیا ہے نا تو یہ زائدہ ہے اور یہ توکید کے لیے. اور اس کا معنی انہوں نے لکھا ہے ہرگز، یعنی وہ ہرگز نہیں ایمان لانے والے، ایمانن مصدر سے نا. تو جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ وہ تو کسی کو، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو یہ کبھی کام کرے گا ہی نہیں، وہ تو کرنے والا ہی نہیں ہے. تو ایک بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں کرنے والا، اور پھر ایک ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو کبھی بھی نہیں کرے گا نا، وہ تو کرنے والا ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ وہی تاکید کا ہے کہ وہ ہرگز نہیں ایمان لانے والے. تو اگر بعض دفعہ بی کے ترجمہ نہیں بھی دیکھیں گے، مؤمنین میں صرف ایمان لانے والا کا ہی ہوتا ہے کہ ایمان لانے والے، تو دونوں ٹھیک ہیں. آپ ایمان لانے والے بھی کر سکتے ہیں اور ہرگز ایمان لانے والے، دونوں طرح سے ترجمہ ٹھیک ہوگا. کیونکہ اب ہم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ تفصیل سے، ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے ما نافیہ ہے، ما نافیہ کے بعد جب یہ با زائدہ آتا ہے آگے جملے میں تو یہ توکید کا مفہوم دیتا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.